بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جنہوں نے بنائے تمہارے لیے تم میں سے تمہاری بیویاں، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا، اور اللہ تعالیٰ نے بنائے تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لیے بیٹے اور ایک سلسلہ چلایا پوتوں کا، ورزقکم من الطیبات، اور روزی رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور بہتر۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون، کیا تم وہ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور مانتے ہیں ایک غلط باطل چیز کو؟ پیچھے دو رکوعوں سے تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اس انداز سے سمجھائی کہ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، فلاں چیز میں نے تمہیں دی، فلاں چیز نعمت کے طور پر میں دیتا ہوں۔ تو ان نعمتوں کے باوجود بھی گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانے کی، ان کی عبادت کرنے کی کوئی گنجائش نکلتی ہے۔ آج کی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلی نعمت یہ بیان فرمائی کہ ہم نے تم ہی میں سے تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اہل ایمان کا دل کا سکون ہے، بیویاں اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اگر انسان کے ساتھ یہ موجود نہ ہوتی تو انسان کا دلی دماغی سکون یہ برقرار نہ رہتا۔ تو ایک ایسا دوست اللہ تعالیٰ نے دیا جو ہمیشہ مانوس بھی رہتا ہے، انسان کے ساتھ رہنمائی بھی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی نعمتوں میں سے ایک سلسلہ اولاد کا بھی چلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں دنیا میں انسان کے لیے پیدا کی۔ اس اولاد کی نعمتوں کو دیکھیں کہ جب بندہ جتنا تھکا ہوا ہو، اولاد میں سے چھوٹے چھوٹے بچے جب سامنے آتے ہیں اکثر انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نعمتیں ہیں، تمہارے گھروں میں یہ پھول کھلتے ہیں، پھر آگے جا کر تمہاری اولاد کا یہ سلسلہ چلتا ہے، تمہارے پوتے ہوتے ہیں، یہ ایک سلسلہ ہمیشہ بقائے انسانی کا چلتا رہتا ہے۔ گویا کہ ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، ہم ان کی نسل تو چل رہے، ہم چلے جائیں گے، ہماری نسل اللہ چلائیں گے۔ تو یہ ایک بقا کا بھی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور یہ ایسی نعمتیں ہیں جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے اس کا ذہنی دلی دماغی سکون انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی، ان کے ساتھ پھر تمہارے جسمانی بقا کے لیے رزق کی ضرورت تھی تو تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ ہر ایک چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق ہمیں عطا کیا وہ بہتر مغز کے طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، باقی اپنے جانوروں کو دیا۔ افبالباطل یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اب بھی غلط چیزوں کا اقرار کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، مگر صحیح اور حق پر ایمان نہیں لاتے، صحیح چیزوں پر ایمان نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، عبادت کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے،
اگر یہ نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا کی تو ہم صحیح معنوں میں شکریہ بھی اسی کا ادا کریں. وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. ایسی چیزوں پر اقرار کرنے والا کہ جو نعمتیں اللہ کی کھائے شکریہ غیروں کا عطا کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ نعمتوں کا شکریہ نہیں بلکہ انکار کرنے والے. صحیح بات یہ ہے کہ بندے پر احسان کوئی بندہ کرے اور احسان کے بدلے میں شکریہ بندہ کسی کا ادا کرے شرعاً حدیث کی روح سے اس بندے کو شکر ادا کرنے والا نہیں کہا جاتا، نہ شکرہ کہا جاتا ہے. دیکھو صحیح معنوں میں اس کے لیے محسن، نعمت، احسان کرنے والا تو دوسرا تھا، شکریہ ادا اس نے دوسرے کا کیا تو یہ شکر ادا کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعمتیں دنیا کے اندر میں دیتا ہوں، یہ سارا قلبی ذہنی سکون میں نے دیا، اولاد کی نعمت میں نے دی، اچھا رزق زمین پر میں نے مہیا کیا، روحانی طور پر نعمتیں میں نے عطا کی. شکریہ ادا کرنے کے لیے غیروں کو کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری نعمتوں کی ناشکری کرنے والے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا. اللہ فرماتے ہیں جن کا شکریہ ادا کرتے ہیں، گویا جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، وہ نہیں ہے ان کو نہ آسمان سے رزق پہنچانے والے نہ زمین سے رزق دینے والے. نہ آسمان سے ایک قطرہ بارش کا برسا سکتے ہیں، نہ زمین سے ایک پتا سبزے کا اگا سکتے ہیں. کوئی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں عطا کی. یہ محض ان کے گمان ہیں جن کی بنا پر یہ چلتے ہیں. فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو. مشرکین مکہ کہتے تھے بتوں کی پوجا اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کو خدا مانتے ہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچاتے ہیں، اللہ کے قرب میں ہمیں داخل کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی ذات بہت بلند ہے، وہاں پہنچنے کے لیے وسیلوں کی ضرورت ہے. ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، یہ ہماری درخواستیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، اللہ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال. عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی یہ مثال دی جاتی ہے، مکان پر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی مثالیں نہ بیان کرو. مشرکین کہتے تھے عام طور پر جس طرح دنیاوی بادشاہ کو اپنے لیے افسر اور مال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، کہ وہ اپنے نیچے کچھ لوگ رکھتے ہیں جن کو اختیارات ہوتے ہیں، وہ قوم میں کچھ بھی کام کر سکتے ہیں قوم کی اصلاح کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بزرگوں کو بتوں کو اس طرح کے اختیارات دیے. اصل عقیدہ یہود کا تھا. یہود نے اپنے علماء کے مرنے کے بعد ان کی عبادات شروع کی تھی. انہیں خدائی کاموں کے اندر دخل اندازی دی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کوئی اختیارات نہیں دیا. تو وہ یہی عقیدہ رکھتے تھے اللہ کے ہمیں قریب کرتے ہیں، مکان پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح بادشاہ نے اپنے لیے مددگار رکھے ہوتے ہیں، ڈی ایس پی، وزیر اعلیٰ، گورنر، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی ایک امدادی ہیں. تو یہ ہماری درخواست اللہ تک پہنچاتے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کوئی خدا کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے مددگار رکھے. ایک وجہ یہ ہے بادشاہ اپنے لیے مددگار رکھتا ہے، اسے اپنی رعایا کا علم نہیں ہوتا، اس کا دماغ نہیں کام کر سکتا کہ اب میرے بعد پیچھے کیا ہو رہا ہے. جو چیز دیکھ رہا ہے وہ دکھ رہی ہے، ورنہ اتنی بڑی سلطنت کے اندر کیا ہو رہا ہے بادشاہ کو کیا پتا. اب ابھی زمانہ کچھ تیز ہوا، میڈیا کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں اتنی بڑی بادشاہت کے اندر کیسے علم ہو سکتا تھا. تو وہ اختیارات ان کو دیتے تھے، ان کی مجبوری تھی، انہیں علم نہیں ہوتا تھا.
دوسری بات یہ کہ وہ وزیر اس لیے رکھا کرتے تھے، انہیں خطرہ ہوتا تھا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی بندہ اگر ہم پر حملہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، انہیں پوری کائنات کا علم بھی ہر وقت ہر سارے کا سارا موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام کام بذات خود اپنے حکم سے کرتے ہیں، اسے کسی امدادی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ مثالیں کہ مکان پر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت، اللہ تعالیٰ سورۃ کاف میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں جو اپنے بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب اللہ کی ذات بذات خود زیادہ قریب ہے انسان کے، تو پھر انسان کو وسیلوں کی، پھر سیڑھیوں پر چڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں تو شاید آپ سے زیادہ قریب ہوں، جب انسان مجھے بلاتا ہے میں اللہ فرماتا ہوں اسی وقت حاضر ہوتا ہوں، اس کی سنتا ہوں، اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ حدیث نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک انسان میری طرف صرف ایک بالشت چل کر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں پورا ایک گز دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ اب اس کے لیے سیڑھیاں، اس کے لیے امداد، یہ تسلیم کرنا کم عقل لوگوں کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی مثالیں فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے، اللہ کے لیے غیب کا علم بھی ہے، امداد کرنا انسان کی کیسے اللہ سب جانتا ہے، ما لا تعلمون، تم اللہ کی صفات کو نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں اللہ کی قدرت کتنی ہے، تم قدرت کے جاننے والے بنو تو شاید یہ شرکیہ کام کرو ہی نہیں۔